عشرن اور عشرن میں کیا فرق ہے، اسی طرح عشرتن اور عشرتن میں کیا فرق ہے، یہ ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں تفصیل اور مثالوں کے ساتھ سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ اس ویڈیو میں ہم یہ سمجھیں گے کہ عشرن اور عشرن میں کیا فرق ہے، اور اسی طرح عشرتن اور عشرتن کا استعمال کن کن موقعوں پر ہوتا ہے۔ دیکھیں، اگر ان کے بعد آنے والا جو معدود ہے، معدود کا کیا مطلب ہے کہ ہم جب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 10 فلاں چیزیں، 10 دکانیں، 10 مکانات، 10 گاڑیاں، 10 لوگ، تو یہ جو 10 کے بعد لفظ آ رہا ہے اس کو معدود کہتے ہیں۔ اب عربی میں یہ جو معدود ہے یا تو یہ مذکر ہوگا یا مؤنث۔ اگر یہ معدود مذکر ہو تو عشرن، عشرن اور عشرتن شین کے زبر کے ساتھ آئیں گے، اور اگر یہ معدود مؤنث ہو تو پھر عشرن اور عشرتن شین کے سکون کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ عشرن کی مثالیں دیکھیں۔ فَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، مساکین مسکین کی جمع ہے اور مسکین مذکر ہے، لہذا عشرتن شین کے زبر کے ساتھ ہے۔ اسی طرح انی رأیت احد عشر کوکبن، کوکبن معدود ہے، مذکر ہے، لہذا احد عشر میں جو عشر ہے وہ شین کے زبر کے ساتھ آیا ہے۔ اسی طرح ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرن، اس میں بھی 12 شہرن میں معدود شہرن مذکر ہے، اس لیے عشرہ شین کے زبر کے ساتھ آیا ہے۔ اور اگر معدود مؤنث ہو تو شین ساکن ہوگا۔ اس کی مثالیں دیکھیں۔ قل فأتوا بعشر سور مثلہ، 10 صورتیں لے کر آؤ، تو اس میں عشر شین کے سکون کے ساتھ ہے، کیونکہ معدود جو ہے وہ سور لفظ سورتن کی جمع ہے، سورتن مؤنث ہے تو اس کی جمع سورن بھی مؤنث ہے، اور مؤنث ہونے کی وجہ سے عشرن شین کے سکون کے ساتھ ہے۔ فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، اس میں عین معدود ہے، مؤنث ہے، اس لیے عشرتن میں شین ساکن ہے۔ تو یہ تھی عشرن اور عشرن میں فرق کی مثالیں، اور عشرتن اور عشرتن میں فرق کی وضاحت اور اس کی مثالیں۔ ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے، عربی اور قرآن کریم کو سمجھتے رہنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عربی سے متعلق اور قرآن کریم کو سمجھنے سے متعلق ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز لے کر آتا رہوں گا۔